بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کا ناظرین۔ آزاد کشمیر کے اندر ہڑتال ختم کر دی گئی ہے اور 23 ارب روپے جو کل اناؤنس کیے گئے تھے اس میں سے 7.5 ارب روپے آج آزاد کشمیر حکومت کو دے دیے گئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے۔ یہ جو انتشاری ٹولے کی بات کی جا رہی ہے کہ وہاں انتشار کس نے پھیلایا، آج کچھ تفصیلات باہر آئی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ معاملہ اتنا کیوں بگڑا اس کی ڈیٹیل۔ پھر عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ میں پیش کرنے کی بات ہوئی ہے، یہ کیا چکر ہے؟ کیوں انہیں سپریم کورٹ بلایا جا رہا ہے؟ پہلے ایک دفعہ بلایا گیا تھا گڈ ٹو سی یو کے لیے، اب کیوں بلایا جائے گا؟ تحریک انصاف کے اندر دو بڑے، ایک پہلے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا تھا معاملہ، اب پارلیمانی لیڈر کا ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا اور شیر افضل مروت کے مستقبل کا فیصلہ اڈیالہ جیل میں ہوگا۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آؤں گا آزاد کشمیر کا معاملہ ہے، وہاں ہڑتال ختم کر دی گئی ہے اور وہاں جو واقعہ ہوا، نماز جنازہ بھی ادا کی گئی ہے۔ 3 نوجوان جو کہہ رہے ہیں کہ پرتشدد واقعات میں جہاں بحق ہوئے۔ 23 ارب روپے کے کل فنڈز کی منظوری دی تھی وزیر اعظم صاحب نے، جس میں آٹا اور بجلی کی قیمتیں کم ہوئی ہیں۔ اب میری اطلاع ہے کہ وفاقی کابینہ کا کل ایک باضابطہ اجلاس ہو رہا ہے، جس میں کشمیر کی صورتحال ایجنڈے میں شامل ہے۔ وہاں جو واقعات ہوئے اس حوالے سے وزیر امور کشمیر امیر مقام اپنی رپورٹ ایک پیش کریں گے، وہاں کے چیف سیکرٹری کو بھی شاید رپورٹ مانگی گئی ہے ساری۔ پھر دوسرا جو معاملہ ہے آزاد کشمیر کے لیے پاور ٹیرف کا اور بقایا جات کا، اس میں آئی ایس کو اور ان کے درمیان کافی سالوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ 55 ارب روپے مزید منظور کیے جائیں گے آزاد کشمیر کے لیے۔ اب اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ معاملات کیوں بگڑے اس حوالے سے امیر مقام نے اور عطا تارہ نے آج ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی۔ کچھ باتیں انہوں نے کی کہ دشمن اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ پھر جو میری تحقیقات ہیں، جو میں نے مختلف اور لوگوں سے پوچھا ہے، وہ یہ ہے کہ جی جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں انوار الحق جن کا نام ہے، وہ والے انوار الحق نہیں، کاکڑ، تو نگران دور میں یہ ایشوز آئے تھے جب پاکستان کے اندر، تو انہوں نے سیریسلی یہ معاملہ ٹیک اپ نہیں کیا تھا وفاق کے ساتھ، اور وفاق میں بھی وہ کیا دیاڑیاں لگانے والے آئے ہوئے تھے، وقت گزارنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کے بھی ہر ایک کے اپنے اپنے انٹرسٹ تھے، نیشنل انٹرسٹ کو پتہ نہیں کس طرح انہوں نے کشمیر کو دیکھا۔ جب یہ وزیر اعظم بنے انوار الحق صاحب، 3-4 ماہ تک کابینہ ہی نہیں بنائی انہوں نے۔ پھر جب کابینہ بنائی تو یہ میں آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں جو آزاد کشمیر کے چیف سیکرٹری کی بھجوائی رپورٹ ہے، اس میں ایک انکشاف کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم کی طرف سے تمام اختیارات جو ہوتے ہیں متعلقہ وزراء کو وہ نہیں دیے گئے، سارے اختیارات انہوں نے اپنے پاس رکھے، انتقامی سوچ رکھی، مقدمے بازی پہ فوکس رکھا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے، وہ وہاں آزاد کشمیر کے اندر یہ بھی ایک سلسلہ ہے، تو برادری ازم اور قبیلہ کا بات ہے، تو وہ اس میں انہوں نے توجہ ہی نہیں دی ساری صورتحال پہ۔ وزراء کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اگر وہاں فرض کرو پولیٹیکل حکومت نہیں ہے وہاں پہ، ہیڈ آف دی گورنمنٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں، وہ منتخب تو ہوئے تحریک انصاف سے، تو کہتے ہیں میرا تحریک انصاف سے اب تعلق نہیں ہے، نہ وہ نون لیگ کی قیادت کی بات سنتے ہیں، نہ وہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی بات سنتے ہیں۔ تو آج میری ایک ملاقات ہوئی نون لیگ کے ایک اہم رہنما ہیں
وہ بھی پریشان نظر آئے. انہوں نے کہا کہ اگر سیاسی پارٹی کا وزیر اعظم ہوتا تو ہمارے کارکن ہوتے ہیں, ہر جگہ ہر علاقے میں ہوتے ہیں, تو ہم اگر یہ ایشو کریٹ ہوتا تو ہم اس کو بہت پہلے ہی ریزالو اپنے لیول پہ کر لیتے, اور وہ وفاق پہ پاس آ کے اس کو ہم جو فنڈز وغیرہ درکار تھے وہ ہم لے لیتے. یہ لوگوں کو بھڑکایا گیا, ایک سازش بھی اس میں تھوڑا ایلیمنٹ نظر آتا ہے, کچھ فیکٹر بھی شامل ہوئے. جو سردار تنویر الیاس صاحب ہیں, مبینہ طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی کچھ فنڈنگز کی تھی اس حوالے سے کہ جذبات ابھارے ہیں, جو بھی اپنے وسائل انہوں نے فراہم کیے تھے. وسائل تو ان کے پاس بہت ہیں, اور بھی پھر انڈیا کا فیکٹر تو ہے ہی ہے, یہاں ان کے لوگ ہیں, ایجنٹ کے صورت میں ہوتے ہیں. انہوں نے صورتحال کو بگاڑا. بہرحال اب سیاسی عسکری قیادت دونوں نے مل کے اس کو ایک سٹیج پہ لے آئے ہیں اور بہتری ہو گئی ہے. شاہ غلام قادر صاحب آج بڑے متحرک نظر آئے پارلیمنٹ ہاؤس میں. مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ پہلے وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے پاس گئے, پھر اسپیکر ایاز صادق کے پاس گئے. اب جو میں نے آج سٹوری بھی دی تھی اپنے اخبار میں ڈیلی ممتاز میں کہ انوار الحق کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا جائے گا. پہلے تو کوشش کی جائے گی کہ وہ استعفیٰ دے دیں, اگر انہوں نے استعفیٰ نہ دیا تو عدم اعتماد کیا جائے. دوسرا معاملہ ناظرین, آج سپریم کورٹ کے اندر نیب ترامیم ہوئی تھیں, ان کو کالعدم قرار دے دیا تھا عمر عطا بندیال صاحب نے. جو مقدمات ختم ہوئے تھے, جس کو NRO کہتی ہے پی ٹی آئی, تو اس کی اپیل آج کی سماعت ہوئی ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بینچ کے سربراہ تھے. وہاں ذکر چھڑ گیا اطہر من اللہ صاحب اور دیگر ججز نے بھی کہ جو پٹیشنر تھے ان کو یہاں اپیئر ہونا چاہیے, آنا چاہیے. تو اس پر اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو جیل سے لا کے عدالت میں پیش کیا جاتا. حالانکہ وہ پہلے جب انہوں نے اپیل دائر کی تھی تو خود نہیں پیش ہوئے تھے. خواجہ حارث ان کے وکیل کے طور پہ پیش ہوتے رہے, اور عمر عطا بندیال صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے. انہوں نے یہ ترامیم کالعدم قرار دے دی تھی. بعد میں پھر کسی اور رنگ میں یہ ترامیم کی گئی تھی. ایک اور معاملہ ہے, 190 ملین پاؤنڈ میں عمران خان کی ضمانت کی درخواست پر آج بڑے لمبے چوڑے دلائل ہوئے ہیں ہائی کورٹ میں. فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے, اور جو 190 ملین پاؤنڈ ہے اس کی رقم پاکستان آئی اور سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلی گئی. اس میں شہزاد اکبر کا جو کردار ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ چکا ہے. بزنس ٹائکون ملک ریاض کا جو کردار تھا, پھر جو القادر ٹرسٹ بنایا گیا تھا اس کی کہانی بھی آ چکی ہے کہ وہ کیسے بنی اور کیا ہوا. پہلے وہ اس کی زمین خرید کے زلفی بخاری کا نام کی گئی, پھر بعد میں وہ القادر ٹرسٹ جس کے ٹرسٹی عمران خان اور بشرا بیوی بنے ان کے نام کر دی گئی, اور بعد میں پھر ملک ریاض صاحب نے بہت سی مراد بھی حاصل کیں, بہت سے فائدے بھی اٹھائے. تو یہ ایک صورتحال ہے. آپ دیکھتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ میں خان صاحب کو اب آگے کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے. ایک اور اہم معاملہ ہے, تحریک انصاف کے اندر کا ہی معاملہ ہے. اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب, اور سیکرٹری جنرل بھی ہیں پارٹی کے. انہوں نے ایک شوکاز نوٹس جاری کیا شیر افضل مروت کو. انہوں نے اس کا جواب دے دیا ہے. اب میں نے آج عمر ایوب صاحب سے خود پوچھا, میری ان سے ملاقات ہوئی, تو ان کا کہنا تھا کہ وہ شیر افضل مروت کے اس جواب کو لے کر جائیں گے عمران خان کے پاس اڈیالہ جیل. اگلی جو ان کی ملاقات ہونی ہے, جو عمران خان کہیں گے اسی پہ عمل ہوگا. میں نے ان سے پوچھا 2 مرتبہ کہ کیا جواب تسلی بخش ہے یا غیر تسلی بخش ہے, اس کا بتا دیں. تو انہوں نے اس کا جواب دینے سے گریز کیا. ایک اور جو معاملہ تحریک انصاف کے اندر کھڑا ہوا ہے پارلیمانی لیڈر کا. زین قریشی کو پہلے پارلیمانی لیڈر بنایا گیا تھا, خبریں آئی تھیں. خان صاحب نے نامزد کیا تھا, شاہ محمود صاحب جیل میں ہیں, ان کے بیٹے ہیں. تو پارٹی کے اندر سے بھی آواز اٹھی, کچھ سینئرز ہیں انہوں نے آواز اٹھائی کہ جونیئر ہیں اور زین قریشی ان کو پارلیمانی لیڈر نہیں ہونا چاہیے.
اب یہ معاملہ بھی جو تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے پاس جا رہا ہے، وہاں صاحبزادہ محبوب سلطان ہیں، جنگ سے جو MNA بنے ہیں، جنہوں نے ایک اہم سیاسی شخصیت کو شکست دی ہے، اور اب وہ امیدوار بنے بیٹھے ہیں۔ ووٹنگ ہونی ہے سیاسی کمیٹی میں، پھر فیصلہ ہو کے پھر خان صاحب سے کو بتایا جائے گا، اور پھر جہاں تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین کا معاملہ ہے، شیخ وقاص اکرم کا نام تو ہے، لیکن ابھی تک اسپیکر کو عمر ایوب صاحب سے آج بھی میں نے پوچھا کہ آپ نے لکھ کر دے دیا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ معاملہ خان صاحب کے پاس دوبارہ جائے گا، خان صاحب جب حکم کریں گے تو ہم لکھ کر دے دیں گے۔ اسد قیصر صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے متحرک ہیں آج کل، وہ اسپیکر کے پاس گئے ہیں، 1 to 1 ملاقات کی ہے، اس کی خبر نہیں جاری کی گئی، تصویر بھی نہیں جاری کی گئی، وہ کیا کہانی ہے یہ پتہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ رات جو ایونٹ ہوا، عمر ایوب نے بڑی طویل تقریر کی، پھر خواجہ آصف وزیر دفاع نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا۔ جو پوائنٹ تھا بنیادی وہ یہی تھا کہ جی آئین توڑنے اور مارشل لا لگانے کی بات، ان کو پھانسی لگائی جائے، ان کو تختہ دار پہ لٹکایا جائے، یہ بات کی گئی عمر ایوب کی طرف سے بھی۔ تو جو خواجہ آصف تھے انہوں نے جنرل ایوب خان جو ان کے دادا تھے عمر ایوب صاحب کے، ان کو جعلی فیلڈ مارشل بھی کہہ دیا، اور کہا کہ ان کی لاش قبر سے نکال کے آرٹیکل 6 لگایا جائے، اور پھر انہوں نے بہت ہی اور بھی سخت باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ بلدیت بدل دیتے ہیں یہاں لوگ، یعنی پاشا صاحب کا والا نام لیا انہوں نے، ظہیر الاسلام کا نام لیا، اور بھی بڑے باجوہ صاحب کا نام لیا۔ تو ان کی تقریر کے دوران اپوزیشن کھڑی ہو گئی، اور عمر ایوب کا یہ موقف ہے کہ خواجہ آصف نے ان کے دادا کی توہین کی ہے، یہ عمر ایوب صاحب کا موقف ہے۔ باقی یہ ہے کہ ایک تو تاریخ ہے، اس کو تو بدلا نہیں جا سکتا۔ پاکستان میں پہلا مارشل لا جنرل ایوب خان نے لگایا، آخری مارشل لا پرویز مشرف نے لگایا، یہ تو تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کو نہ خواجہ آصف صاحب بدل سکتے ہیں، نہ میں بدل سکتا ہوں، نہ عمر ایوب بدل سکتے ہیں۔ جہاں تک وہ کہتے ہیں، اب ایک اور بات آ گئی ہے کہ خواجہ آصف جب تک معافی نہیں مانگیں گے کہ انہوں نے جنرل ایوب خان کی تصدیق کیا ہے، ہم ایوان میں انہیں تقریر نہیں کری، یہ عمر ایوب صاحب نے اعلان کر دیا۔ اور بھائی تقریر آپ کی عمر ایوب صاحب تقریر تھی، سب نے خاموشی سے سنی، اب جواباً آپ کی تقریر جواب کسی نے کرنی تھی، تو وہ آپ کو بھی سننی چاہیے تھی توجہ کے ساتھ، اور ہنگامہ آرائی نہیں ہونی چاہیے۔ پارلیمانی روایات میں یہی ہوتا ہے۔ تو یہ اب معافی مانگنے 9 مئی کی معافی مانگ لیں، فلاں معافی مانگ لیں، فلاں معافی مانگ لیں، بڑی باتیں کل عمر ایوب صاحب نے کی ہیں۔ معافی کا معاملہ چل رہا ہے، خط کا معاملہ ہے، اب آرمی چیف کو خط بھی لکھ رہے ہیں عمران خان صاحب۔ تو معافی مانگنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ایسا کام ہی نہ کریں کوئی بھی سیاسی رہنما یا کوئی اور ادارہ آئین سے باہر نہ جائے کہ صورتحال خراب ہو۔ تو معافی معافی معافی، بھائی چھوڑیں، معافی کو مانگتا ہے مانگ لے، نہیں مانگتا آگے بڑھیں، ملکی حالات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ شکریہ ناظرین، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔